حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، آپ اس کے سامنے ہمیشہ اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صفت کرتے رہتے، میرے امام شافعی بہت اچھے ہیں، میرے امام شافعی بہت اعلیٰ ہیں، میرے استاد بہت اچھے ہیں۔ تو آپ کی بیٹی کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا کہ اگر میرا باپ آدھی روٹی کھاتا ہے تو وہ ایک چپا کھاتے ہوں گے، اگر میرا باپ ساری رات عبادت کرتا ہے تو وہ ساری رات بھی کرتے ہوں گے، سارا دن بھی کرتے ہوں گے۔ حضرت امام شافعی بغداد آئے ان سے ملنے کے لیے، ایک ہفتہ پہلے خبر دے دی کہ میں ایک ہفتے تک آؤں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی بڑی خوش ہوئی کہ مجھے اپنے ابا جی کے استاد امام شافعی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک ہفتہ پہلی تیاریاں کرنا شروع کر دیں کہ وہ آئیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ گھر میں آئے، امام شافعی گھر آئے تو ضیافت کے لیے آپ کی بیٹی امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے کھانے بہت سے پکائے، لیکن دل میں خیال یہ تھا کہ اگر میرے ابا جی شاگرد ہو کے آدھی روٹی کھاتے ہیں تو یہ ایک چپا کھائیں گے، روٹی کا ایک حصہ کھائیں گے۔ امام شافعی نے 4 روٹیاں کھائیں۔ ساری رات امام احمد بن حنبل نفل پڑھتے رہے، ساری رات امام شافعی لمبی تان کے سوئے رہے۔ صبح اٹھے، وضو بھی نہ کیا، سیدھا جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی سوچتی ہے کہ چلو سفر سے تھکے ہوئے تھے اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ اگلی رات آئی، پھر ایسا ہوا، تیسری رات آئی، پھر ایسا ہوا۔ امام شافعی کھانا سیر ہو کے کھا لیتے، کھانا خوب کھاتے، ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، سوئے رہتے۔ جس دن وہ جانے لگے، دروازے پہ جب امام احمد بن حنبل ان کو رخصت کر رہے ہیں، اس وقت حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ استاد جی اگر خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا را معاف کر دیجیے گا۔ اب امام شافعی جواب دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی بیٹی بھی پردے میں بیٹھی سن رہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یار اصل میں بات یہ ہے کہ تیری طرف سے کوئی کمی ہوئی نہیں ہے، میں ایک ہفتہ سفر کر کے آیا تھا، جتنے رستے میں تھے میرے ساتھ سارے کے سارے کافر تھے، قافلے والے سارے کافر تھے، وہ کھانا پکاتے میں کافر سمجھ کے کچھ کھاتا ہی نہیں تھا۔ کسی وقت ہفتے میں کوئی خشک شے کھا لیتا جس سے تھوڑا گزارا ہو جاتا، تو ہفتہ بھوکا رہ کے میں تیرے گھر آیا، تیرے گھر سے میں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، اور تیرے گھر کا دیا ہوا رزق سارا حلال کا تھا، سارا رزق حلال کا تھا۔ یہ رات کو مجھے پریشانی نہیں کرتا تھا، نہ مجھے گیس کا مسئلہ ہوتا، نہ کچھ اور مسئلہ ہوتا۔ ساری رات میں بستر پر لیٹ کر قرآن کی آیات کی تفسیر کرتا رہتا، صبح اٹھتا میں باوضو ہوتا، میرا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، تیرا کھانا اتنا حلال کا تھا، میں صبح جا کے تیرے ساتھ نماز پڑھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے احمد بن حنبل، جتنے دن میں تیرے گھر رہا ہوں میں نے 100 آیات کی تفسیر رات کو لیٹے کر لی۔ 100 آیات کی تفسیر۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میرے ابا جی بڑی عبادتیں کر رہے تھے لیکن کر اپنے لیے رہے تھے، امام شافعی نے جو کیا پوری امت کے لیے کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو نوافل پڑھے اپنے لیے پڑھے، امام شافعی کے آیات کی ہوئی تفسیر امت پڑھے گی۔ تو بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ امام شافعی سوئے رہے، امام احمد بن حنبل نفل پڑھتے رہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ہم اس لحاظ سے ہم خود غور فرمائیں، بعض اوقات نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم جو بات سنتے ہیں، سنی سنائی بات سنی آگے بیان کرنا شروع کر دی، کسی کو دیکھا اس پہ فوراً الزام لگا دیا۔ قرآن کی آیات ہیں کہ جو بندہ کسی عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ فرماتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی کبھی بھی ساری زندگی اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو ہم کیا کبھی دیکھتے ہیں کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے تو 4 گواہ ہیں یا نہیں؟ کبھی دیکھتے ہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے، سنی سنائی بات سنتے ہیں آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بات کو اس کی تہ تک جا کر پس منظر کو دیکھ کر پھر رزلٹ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔